وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس میں ہم آیت نمبر 27 تک مکمل کر چکے ہیں۔ آج سورۃ الملک کی آیت نمبر 28 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب علی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ کل پہلے بیان ہو چکا۔ اس میں کل جو ہے وہ ہمارا بیسیکلی فعل امر ہے۔ جی آ جو ہے یہ ہمارا حرف استفہام ہے، اور رأی تم جو ہے وہ فعل اور اس کے ساتھ اس کا فاعل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کل تو ہو گیا فعل امر، آ ہو گیا حرف استفہام۔ رأی تم، یہ رأی تم کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ مادہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کئی دفعہ، را حمزہ یا باب فتح سے، جی، اور دیکھنا وغیرہ وہ سب اس کے معنی پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ماضی میں مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ فعلتم کے وزن پر جب آپ را حمزہ یا ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں بغیر کسی پریشانی کے آپ کا تم بن جاتا ہے، کوئی اس میں ٹینشن نہیں آتی۔ رأیتم، قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا، یا دیکھنا یا غور کرنا وہ سب اس میں معنی آتے ہیں۔ اب یہ جو ہے جناب ان اہلکنی میں ان جو ہے وہ ہمارا شرطیہ ہے۔ اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، یہ جو پورا ہے یہ ہے بیان شرط، اور فا جو ہے یہ ہے فا رابطہ۔ من یجیر الکافرین، یہ پورا جو ہے وہ جواب شرط ہے۔ تو شرط، بیان شرط، فا رابطہ، اور پھر جواب شرط، اس طرح سے یہ چیز ہے۔ اب اس میں اس جملے کو اٹھا لیتے ہیں پہلے۔ اچھا جی، اہلکنی اللہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہمارے پاس لفظ آ رہا ہے پہلا وہ ہے اہلکا، یہ فعل ہے، یہ بیسیکلی اس کا مفعول ہے۔ تو آگے ملانے کے لیے وہ اس پر یا پہ زبر آئیے، اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا، واو عطف کا ہو گیا، من موصولہ ہو گیا، ما کے ساتھ اصل میں یہ ہے، ما کے ساتھ یا، یہ ما جو ہے وہ ظرف ہو گیا اور مضاف ہے، اور یا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، او جو ہے حرف عطف ہے۔ پھر جناب رحیمہ، یہ ہمارا فعل ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ فاعل بھی ہے، اور نا جو ہے وہ اس کا مفعول آ گیا۔ اب اس میں جو ہمارے دیکھنے والا لفظ ہے وہ ایک تو یہ اہلکا ہے۔ اہلکا کا مادہ بہت آسان سا ہے جی، کیا ہوگا؟ جی ہا لام کاف، بالکل ہا لام کاف، یہ مجرد میں باب ضربہ سے آتا ہے۔ ہلاکن جو ہے وہ اس کا مصدر بنتا ہے، اور وہاں معنی ہوتے ہیں بیسیکلی ہلاک ہونا، ختم ہونا، برباد ہونا وغیرہ، جبکہ یہاں یہ آیا ہے باب افعال سے۔ باب افعال میں
اس میں متعدی معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ہلاک کرنا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ باب افعال میں ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، افعالہ کے وزن پہ یہ بن جائے گا اہلا کا. تو مطلب ہلاک کرنا، نی مفعول ہو گیا، اللہ فاعل ہو گیا. و مم معیہ، یہ بھی بیسیکلی یہ مم معیہ یہ پورا یہاں تک اس کو آپ مفعول بھی لیں گے ساتھ میں نا، یعنی یہ مفعول، ایک تو مفعول یہ تھا نی، اور دوسرا مفعول ہے و مم معیہ. اور رحمہ جو ہے وہ بھی آپ کے آسان سے ہی ہے، اور رحمہ یرحمو باب سمیہ سے آتا ہے، راحہ میم باب سمیہ. اس کے معنی رحم کرنے کے ہوتے ہیں، ہمدردی کرنا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک. تو اس میں یہ ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فاعلہ کے وزن پہ رحمہ. تو اس کا اگر ہم یہاں تک ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ اگر اللہ ہلاک کرے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو، جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ رحم فرمائے ہم پر. اب آتے ہیں اس کے جواب شرط کے ترجمے کی طرف. تو فا تو رابطہ ہے، اس کا ترجمہ تو ہو جائے گا من یجیر الکافرین من عذاب علیم میں من جو ہے وہ استفہام کا ہے جی، اس میں استفہام ہے، اور یجیرو جو ہے یہ ہمارا فعل ہے، اور اس کا فائل اس کے اندر ہی ہے بیسیکلی. پھر الکافرین جو ہے یہ ہو جائے گا اس کا مفعول، اور من عذاب علیم یہ متعلقہ فعل ہو جائے گا. کیا یجیر کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں جی، کیا مادہ ہوگا جی یجیر کا؟ تو جیم واو را اس کا مادہ ہے، باب نصر سے آتا ہے، دورن اس کا مصدر بنتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے ہٹ جانا یا بھٹک جانا، گمراہ ہونا، جبکہ اس کے دوسرے معنی بنتے ہیں کسی کے قریب ہونا، پڑوسی ہونا، یا حمایتی ہونا، ہے نا. یہ جار کا لفظ ہے پڑوسی کے لیے، آپ نے سنا ہوگا یقیناً. اچھا یہ تو ہے باب نصر میں معنی. باب افعال میں جب یہ لفظ آتا ہے تو ایک معنی اس کے بنتے ہیں کسی کو کسی سے دور کرنا یا بچانا، ٹھیک ہے. اور یہاں یہ اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ. دوسرے معنی ہوتے ہیں قریب کرنا یا پناہ دینا. تو یہ پناہ دینے کے معنوں میں بھی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں، اور یہاں بچانے کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا بنا کیسے ہے؟ یہ مضارع میں پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. باب افعال میں پہلا صیغہ اس کا وزن ہے یفعلو. یفعلو کے وزن پہ جب ہم مادہ ڈالتے ہیں جیم واورا تو کیا بنے گا؟ یج بی رو، کیا بن جائے گا؟ یج بی رو. اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جیم خالی ہے اور واو حرف علت متحرک ہے، تو جیم کو دے دے گا، اور جب یہ جیم کو اپنی حرکت دے گا تو یہ حرکت اس کو مہنگی پڑے گی، کیونکہ اب پیچھے کیا آ گیا ہے؟ زیر. اور زیر کی دوستی واو کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یا کے ساتھ ہے، اس لیے ہم یہاں پر یا میں بدل دیں گے. کیوں بدل دیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ واو مادے ہی کی ہے، تو ہم اس کو بدل سکتے ہیں آرام سے. یہ بن جائے گا یجیر. جی کافرین جو ہے مفعول ہے، اور کون سی حالت میں ہوگا یہ؟
نصب کی حالت میں ہوگا کاف فا را باب نصرہ سے کفرن بیسیکلی اس کا بنتا ہے، اور اس میں یہ اسم الفاعل ہے کافرن، واحد اسم ہے جس کی جمع مذکر حالت نصب میں آ کر یہ بن جاتا ہے کافی رینا، اور ال لگا دیں گے تو معرفہ ہو جائے گا وہ الکافرین، تو حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ اور من عذاب علیم میں جو من ہے وہ ہمارا حرف جار ہے، یہ تو ہماری بچپن سے دوستی ہے، اور عذاب جو ہے وہ مجرور بھی ہو گیا اور موصوف بھی ہو گیا، اور علیم جو ہے وہ اس کی صفت ہو گئی۔ تو یہاں پہ ترجمہ ہو جائے گا تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ پوری آیت کا ترجمہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ اگر ہلاک کرے اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ ہم پر رحم فرمائے، تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ بلکہ اس میں اب ایسا کیجئے کہ یہ ہم نے ارائیتم کا ترجمہ چھوڑ دیا، اس کو بھی شامل کریں، تو ارائیتم کا ترجمہ ہوگا کیا تم نے غور کیا۔ تو اب اگر اس پوری آیت کو آپ دیکھیں گے تو یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہلاک کرے اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ ہم پر رحم فرمائے، تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 29 کی طرف۔ اچھا جی، اب اس میں اچھی خاصی چیزیں آپ لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں آپ لوگ اچھے سے۔ ہوا الرحمن میں ہوا ہمارا مبتدا ہو جائے گا جی، اور الرحمن جو ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے۔ یہ کوئی ایک طرح سے مقولہ ہو جائے گا، اور یہ بات بھی آگے والی، بلکہ یہ پورا ہی جو ہے نا مقولہ بن جائے گا، پورا آگے کا یہ جملہ ہے۔ تو جی آمنا بھی وعلیہ توکلنا، جی آمنا بھی، آمنا کا لفظ اس سے پہلے گزرا ہے کہیں ملک میں؟ اب تک نہیں آیا، بہرحال دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ یہاں پہ دیکھیں تو آمنا جو ہے وہ فعل بھی ہے، اور اس کے اندر اس کا فاعل بھی ہے، بھی جو ہے اس کو متعلقہ فعل کہیں گے، اور واو جو ہے وہ عطف کا ہو جائے گا۔ علیہ یہ بھی متعلقہ فعل ہوگا، لیکن یہ آگے والے فعل کے حوالے سے، اور توکلنا جو ہے وہ فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے۔ چلیے آمنا کے لفظ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مدہ تو اس کا آسان سے ہی ہے، حمزہ میم اور نون، مجرد میں باب سمیہ سے آتا ہے، امن میں ہونا، مطمئن ہونا، جبکہ باب افعال میں یہاں پر ہی باب افعال سے آیا ہے، باب افعال میں اس کے معنی ایمان لانا یا تصدیق کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے افعلنا کے وزن پہ، افعلنا کے وزن پہ یہ بنے گا اصل میں لفظ امنا، کیا بن جائے گا؟ امنا۔ اچھا اب یہاں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ محموز کا ایک قاعدہ استعمال ہوگا کہ دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، ایک متحرک اور ایک ساکن ہو، تو جو ساکن والا حمزہ ہے یہ والا حمزہ، اس کو پیچھے پہلے والے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت میں تبدیل کرنا ہوگا۔
تو پیچھے چونکہ زبر ہے اور زبر کی دوستی الف سے ہے، لہٰذا ہم بعد والے حمزہ کو الف میں بدل دیں گے، اور الف خالی ہوتا ہے بالکل، ٹھیک ہے نا، خالی کر دیا. اور اس کو لکھنے کا انداز کھڑے زبر کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو دونوں نون ہیں، ان دونوں نون کا ہم ادغام کر دیں گے، تو یہ لفظ ہمارا بن جائے گا آمنا. چلیے جی، تو آمنا بھی، بھی میں بھی کے ساتھ وہ ہی کا حرف جر ہے، سوری ضمیر ہے مجرورہ. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ ایمان کے ساتھ با کا صلہ آتا ہے جس چیز پر ایمان ہو، ٹھیک ہے. تو یہ با کا صلہ بیسیکلی ہے، اور یہ ہی کی ضمیر یہاں رحمان کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے نا. ہو الرحمان جو ہے یا رحمان کے لیے یہاں پر ہی کی ضمیر ہے. تو ترجمہ اس کا ہو جائے گا ہم ایمان لائے اس پر، ہم ایمان لائے اس پر. آمنا بھی وعلیہ توکلنا، توکلنا کے لفظ کو بلکہ علیہ کے لفظ کو دیکھ لیں پہلے، یہ بھی آسان سے ہی ہے. بیسیکلی علا کے ساتھ، علا کے حرف جار کے ساتھ یہ پھر وہی متصلہ ضمیر ہے ہمارے پاس، متصلہ مجرورہ. اور پھر ہے جناب توکلنا کا لفظ، اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی توکلنا مادہ کیا ہوگا اس کا؟ مادہ اس کا ہے واو کاف لام. ویسے مجرد میں یہ باب ضربہ سے آتا ہے. جی اس کا باب ضربہ میں مطلب ہوتا ہے اپنا کام کسی کے سپرد کرنا، ٹھیک ہے نا، یا کسی کو سونپنا. کہ یہاں پر جو یہ آیا ہے یہ باب تفاعل سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا. باب تفاعل میں اس کے جو معنی بنتے ہیں بیسیکلی وہ بھروسہ کرنے کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پہ یہ اعلیٰ کے صلے کے ساتھ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر آپ کو یہ اعلیٰ کے ساتھ ہی ملے گا. تو یہ اعلیٰ یہاں پر اس سے پہلے یہ گزر چکا نا. تو یہ ہے ماضی کا جمع متکلم، ٹھیک ہے. وزن ہمارے پاس ہے تفعلنا، تفعلنا کے وزن پہ آپ دیکھیں گے تو یہ بن جائے گا سیدھا سیدھا بغیر کسی پریشانی کے توکلنا. تو اس میں کوئی ایسی کوئی مشکل شاید چیز جو ہے وہ نہیں آئی. تو وعلیہ توکلنا، اچھا یہ علیہ کو جو پہلے لے کر آئے نا، اس سے تھوڑا سا اس میں حسر پیدا ہوتا ہے. اور اس ہی پر، اور اس ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، توکل کیا. تو یہ جو علیہ کو پہلے لایا گیا، یعنی ورنہ یہ بعد میں اگر ہوتا وتوکلنا علیہ تو ہم ترجمہ کرتے اور ہم نے بھروسہ کیا اس پر، لیکن علیہ کو جب مقدم کیا ہے تو اس میں ذرا حسر پیدا ہوتا ہے، اور اس ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. ہے ہمارے پاس یہ لفظ. تو فا ہمارا یہاں پہ حطف کا ہے جی. اس میں جو سین ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف استقبال، یعنی یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، پھر تعلمون جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں ہمارا فاعل بھی موجود ہے. من ہوا فی ضلال مبین، یہ پورا اس تعلمون کا مفعول بن رہا ہے یہ جملہ. تعلمون کو دیکھ لیں، عین لام اور میم جو کہ باب سمع سے آتا ہے. معنی ہوتے ہیں جاننا، معلوم ہونا. تو اس میں یہ مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تفعلون کے وزن پر یہ بن جائے گا تعلمون. تعلمون کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ بس تم سب جان لو گے. یہ صرف مستقبل کا ترجمہ
ہو رہا ہے سین کی وجہ سے. من جو ہے یہ ہمارا اسم استفہام ہے. تو یہ والا ہمارا مبتدا ہو جائے گا اور فی دلال مبین جو ہے وہ خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور فی دلال مبین کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں گے تو فی تو بہت آسان سا ہے، حرف جار ہے. اور دلال مبین یہ دلال مجرور ہو گیا اور یہ موصوف بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی یہ مبین کیا ہو گئی، اس کی صفت بن گئی. ٹھیک ہے. تو آسان سا ہے، دلال مانے گمراہی ہے، مبین مانے واضح ہے. تو آسان سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا یعنی کھلی گمراہی میں. تو اس کا بھی اگر پورا ہم ترجمہ کرنے چلیں تو آسان سے ہی ہے. ہو جائے گا آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے، ہم ایمان لائے اس پر اور اس ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، بس تم سب عنقریب جان لو گے کہ کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے. چلیے ہم چلتے ہیں آخری آیت کی طرف. کل کا لفظ تو گزر چکا میں اس پہ. اور آرائی تم بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، آیت نمبر 28 میں یہ پڑھا تھا ہم نے، کل آرائی تم. تو یہاں پر اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے لے لیں اگر ہم تو ان جو ہے یہ ہمارا کیا ہو جائے گا، شرطیہ ہو جائے گا. حکم غورن یہ پوری ہے بیان شرط. فا جو ہے وہ ہو جائے گا رابطہ اور میں یاتیکم بماء معین یہ ہو جائے گا جواب شرط. ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شرط کیا ہے اور جواب شرط کیا ہوگا اس میں. اصبح یہ ہمارا فعل ہے اور فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کانا کی کیٹیگری کا ایک فعل ہے جس کا اسم جو ہے وہ ہے ماؤکم، یعنی یہ آپ کے لیے اصبح کا اسم کہہ دیجئے اور غورن جو ہے وہ اصبح کی خبر ہے. افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب میں آتی ہے اور یہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے. تو یہ غورن جو ہے وہ اس وجہ سے نصب میں ہے. حکم کو اگر آپ دیکھیں گے تو آسان سا ہے، ماؤ جو ہے وہ مضاف ہے اور کم اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا. اور اصبح ویسے باب افعال میں ماضی کا یہ پہلا صیغہ بنتا ہے. سواد با اور ہا سے باب فتح سے یہ آتا ہے مجرد میں. ٹھیک ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز بلکہ نہیں، کسی چیز کو ظاہر کرنا یا صبح کے وقت نمودار ہونا. ٹھیک ہے. اور باب افعال میں یہ آتا ہے نا تو یہ ایک تو معنی ہوتے ہیں بیسیکلی اس کے صبح کرنا یا صبح کے وقت داخل ہونا، لیکن یہ دوسرے جو اس کے معنی ہیں زیادہ تر یہ اسی کا استعمال ہوتا ہے کہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور اس میں پھر اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت ہو جانا، یعنی کسی کام کا صبح کے وقت ہو جانا. اور پھر صرف ہو جانے کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا. ماضی کا پہلا صیغہ ہے افعال کے وزن پر.
اصبح، تو یہ ہو گیا اصبح. پھر ہے غورن کا لفظ. غورن کیا مادہ ہوگا جی اس کا؟ جی غین، واو اور را. آپ نصرہ سے غورن اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں شیب میں اترنا، یعنی اترائی میں جانا، یا پانی کا زمین میں جذب ہونا. تو یہاں پر یہ اسی طرح کے معنوں میں آئے. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اگر ہو جائے تمہارا پانی زمین میں جذب، اگر تمہارا پانی ایسے ہو جائے، یعنی زمین میں جذب ہو جائے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ جو فا ہے یہ تو رابطہ ہے تو کے معنوں میں. من یہاں پھر وہی اس میں استفہام ہے. یہ جو ہے یاتی، یہ ہمارا فعل ہے اور اس کے اندر ہی اس کا فاعل بھی ہے. اور کم جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا. بھی ہمارا حرف جار ہے. ما ان جو ہے وہ اس کا مجرور ہے اور موصوف بھی ہے، اور معین جو ہے وہ اس کی صفت ہو گئی. اب اس میں جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے یاتی. تو کیا لگتا ہے یاتی کا مادہ کیا ہوگا جی؟ اس کا مادہ ہوگا حمزہ، تا اور یا. یہ آتا ہے باب ضربہ سے، اور اس کا مصدر بنتا ہے بیسیکلی اتیانن. اس کے معنی بنیادی طور پہ ہوتے ہیں آنا، ٹھیک ہے نا، آنا آنا، عطا یاتی بنتا ہے بالکل آنا. لیکن اگر با کے صلے کے ساتھ ہوتا ہے جس کا مطلب لانا، ٹھیک ہے. اگر بغیر با کے صلے کے آئے تو آنا، با کے صلے کے ساتھ آئے تو پھر لانا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت میں کہ با کے صلے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. تو لانے کے معنی میں یہاں پر یہ آ رہا ہے. یہ مضارع میں پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. باب ضربہ میں یہ وزن ہوتا ہے یفعلو. یفعلو کے وزن پہ یہ بنے گا یاتیو، یاتیو. اب یہاں آپ دیکھیں گے تو ایک آپ کو ناقص کا قاعدہ ملے گا کہ یا مضموم ہو اور اس سے پیچھے اگر زیر ہو تو ہم ایسی یا کو ساکن کر دیتے ہیں، البتہ اس کے پیچھے والی زیر وہ برقرار رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس قاعدے کو جب ہم یہاں پہ استعمال کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا یا تی. یہی ہمیں چاہیے تھا، یہی ہمیں مطلوب تھا. یہ بیسیکلی ناقص کا ایک قاعدہ ہے جو یہاں پر استعمال ہوا. پھر جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے ما. تو بتائیے ہمیں معین کا لفظ دیکھ لیتے ہیں. معین کا مادہ کیا لگ رہا ہے جی آپ لوگوں کو؟ جی میم، عین اور نون. بالکل صحیح ہے، باب فتح سے آتا ہی ہے. اور مانن جو ہے وہ اس کا مصدر بن جاتا ہے. معنی اس کے ہوتے ہیں پانی کا نرم رفتار سے بہنا. تو یہ جو معین کا لفظ بنا ہے یہ ہے ہمارا فعیل کے وزن پہ. اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی بہنے والا پانی. اس کے اندر خود ہی پانی کا مفہوم موجود ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ پانی کا لفظ نہ بھی لکھیں تو پھر جی بالکل اسم المبالغہ ہے فعیل کے وزن پہ. بہنے والا پانی یا رواں پانی، یہ لفظ اور کہیں آیا ہے نا. حضرت مریم کا جو ذکر ملتا ہے نا وہاں پہ بھی یہ لفظ آتا ہے ذاتی قرار و معین. وہاں پہ صرف معین کا لفظ آیا ہے اور وہ پانی اس کے اندر خود بخود شامل
سمجھا جاتا. تو یہاں تو خیر پانی کا لفظ الگ سے موجود ہے ہی، تو تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ یہاں کس بہنے والی شے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں بالکل واضح ہے. اور اگر اکیلے بھی آتا ہے تو بھی اس میں پانی کا مفہوم شامل ہوتا ہی ہے. تو اگر اس پوری آیت کو ہم دیکھیں تو یہ آسان سا ترجمہ اس کا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہو جائے تمہارا پانی زمین میں جذب، تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس رواں پانی. یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے نا، اس نے زمین میں جو پانی ایک تو دریاؤں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں جاری کیا، پھر یہ کہ جو پانی زیر زمین ہے وہ بھی ہماری پہنچ میں ہے، یعنی بہت زیادہ کھدائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور وہ پانی نکل آتا ہے. لیکن اگر وہ پانی بہت زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو پھر کون تمہارے لیے اس پانی کو لے کر آئے گا. تو یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے. سوال پر ہی صورت کا اختتام کیا گیا ہے، اس کا جواب نہیں دیا گیا. یقیناً جواب تو بالکل واضح ہے کہ اللہ اگر لے جائے اس پانی کو تو پھر کوئی بھی لانے والا نہیں ہے. تو جناب اللہ کے فضل سے سورہ ملک اپنے تکمیل کو پہنچی. چلیں جی، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.